اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں سانحہ چینل۔ آج متفرق موضوعات پہ تھوڑی تھوڑی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو 11 جولائی ہے، اور 11 جولائی پوری دنیا میں ورلڈ پاپولیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی بڑا اس کا شہرہ تھا کہ آبادی کم کرو۔ اب ذرا کم سننے کو یہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ پہلے یہ فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا، اور وفاق میں باقاعدہ ایک منسٹری تھی جو پاپولیشن ویلفیئر یا پاپولیشن پلاننگ کے حوالے سے کام کرتی تھی۔ جب 19 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم آئی تو 18ویں ترمیم نے بہت سارا حلیہ ہی چینج کر دیا، یعنی ایجوکیشن صوبوں کو آ گئی، ہیلتھ صوبوں کو آ گئی، اسی طرح جو پاپولیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بھی صوبوں کو دے دیا گیا، اور اب مرکز میں صرف ایک پاپولیشن پروگرام ونگ یعنی PPW کے نام سے صرف ایک ونگ رہ گیا ہے جو اس حوالے سے غور و فکر کرتا ہے، اور باقی منسٹریز جو ہے نا وہ پاپولیشن ویلفیئر منسٹریز یا پاپولیشن منسٹریز یہ صوبوں کو دے دی گئی ہیں۔ اب صوبے جو ہیں اپنی اپنی آبادی کی میں روکنے میں یا آبادی کو بڑھانے یا روکنے میں بہرحال اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ دنیا کی آبادی جب 5 بلین ہوئی 1987 میں، تو تب یہ خیال پیدا ہوا کہ آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے۔ تو جب یہ طے کیا گیا کہ 5 بلین کی یاد میں کہ ایک دن کم سے کم اس کی اویئرنیس کے لیے رکھا جائے، تو یونائٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام 1989 میں شروع ہوا، اور UN اسمبلی نے اس کی منظوری دی 1990 میں، 1990 میں، اور جب سے باقاعدہ پوری دنیا بھر میں جو ممبر اسٹیٹس ہیں، جو یونائٹڈ نیشن کی ممبر اسٹیٹ ہیں، وہ ہر سال 11 جولائی کو ورلڈ پاپولیشن ڈے کے طور پر اسے مناتی ہیں، اور آج بھی یہ منایا جا رہا ہے۔ اگر آپ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھنا چاہیں، آپ کو اس سے دلچسپی ہو یا انٹرسٹ ہو، تو پھر آپ worldmeters.info ہم تھوڑا اسکرین پہ سے چلا بھی دیتے ہیں، worldmeters.info پہ جائیں گے تو لائیو دنیا کی آبادی کس طرح بڑھ رہی ہے، کس طرح کم ہو رہی ہے، کتنی تعداد میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور کتنی تعداد میں وہ مر رہے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پر وہ ڈیٹا لائیو جو ہے اس پہ نشر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کی دلچسپی ہو تو آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ دوسرا ایک بڑی کرنٹ خبر ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ کوئی سیٹلمنٹ یا ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی ٹریٹی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف MOU ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، جس پہ کسی کا دل چاہے گا، من چاہے گا تو اس میں عمل کرے گا، اور جب دل نہیں چاہے گا تو اسے توڑ دے گا۔ اس پہ کوئی لائبلٹی، کوئی بار، کوئی اس پہ ایسا جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ تو یہی ہوا، ایران اور امریکہ کے درمیان پھر سے حملے شروع ہوئے، دونوں طرف سے نقصان ہوا۔ اب وہ بقول ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی پروگرام تو بڑھ گیا، تو وہ MOU تو پھر اس کے ساتھ یہی ہو گیا جو میں نے کہا ہے۔ تو بہرحال اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب جب چاہیں گے اس کو عمل کر لیں گے، اور جب چاہیں گے نہیں کریں گے۔ تو ہمارے صاحب لوگ جو اس پہ ڈگڈگی بجا رہے تھے، بڑے خوش ہو رہے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ ان کو بھی اس پہ تھوڑا ضرور دکھ ہوا ہوگا۔ جناب والا، ایک اور اہم بات یہ ہے، لوگ ہم سے جو سوالات کرتے ہیں وہ ڈیوٹی باؤنڈ کا اس کا جواب دیں۔ جب ہم آپ سے لیگل باتیں شیئر کرتے ہیں، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو لیگلی ایجوکیٹ کیا جائے، تو پھر ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم اس میں پھر آپ کو جو کویسچن کریں، تو اگر ہماری نظر سے آئے بغیر وہ رہ جائے تو معذرت، ورنہ اگر نظر میں آ جائے تو ہم اس کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں جی فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے، اس پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر 4 شیڈول کو ایڈیشنل سیکریٹری ہوم ریجیکٹ کر دے تو پھر قانونی راستہ کیا ہے؟ تو یہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ جیسے آپ 4 شیڈول میں آپ کا نام آتا ہے 11EE سیکشن آف 1997، تو آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ریویو پٹیشن دائر کریں، اور ریویو پٹیشن کو ہوم ڈپارٹمنٹ یا ہوم سیکریٹری 90 ڈیز کے اندر اسے اپنا ڈیسائیڈ کرنے کا پابند ہے، نہ کرے تو آپ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کر کے اور اس کی ڈائریکشن سیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر اسے ڈیسائیڈ کر دے اور ریجیکٹ کر دے تو یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو پھر ہم یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پھر سیکشن 11EE کی سب سیکشن 3A ہے، جس کے تحت آپ کو ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا آپ کے پاس رائٹ ہے۔ ودن 30 ڈیز آپ ہوم ایڈیشنل سیکریٹری ہوم یا ہوم ڈپارٹمنٹ کی ریجیکشن آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں تھرو اپیل، اسے اسیل کر سکتے ہیں بیفور دا ہائی کورٹ، کنسرنڈ ہائی کورٹ میں آپ جا کر کے اس کی اپیل دائر کریں گے۔ پہل اس کا یعنی کچھ سال پہلے، غالباً 2014 سے پہلے اس پہ ہوا کرتا تھا ریٹ، اب ریٹ نہیں ہے، اب اپیل کی ریمیڈی ہے، اور آپ اس میں سب سیکشن 3A
آف 11EE سیکشن 1980 یا 1997 کے تحت آپ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے. اور یاد رکھیے 30 ڈیز کے اندر ہی کرنی ہے. اگر آپ 30 دن گزار دیا آپ نے سوچتے سوچتے تو پھر وہ آپ کا ٹائم بارڈ ہو جائے گا, اور ٹائم بارڈ ہو جائے گا تو ہائی کورٹ اس اپیل کو انٹرٹین نہیں کرے گی. تو یہ اس کی لیگل ریمیڈی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. ایک اہم ایشو جو ہے کرپٹو کرنسی ہے. جائز ناجائز کا بحث تو اپنی جگہ, اور اس پہ ناجائز کے فتوے بھی آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ملک کی سطح پہ اگر یہ جائز ہے تو پھر اسے جائز کرنا چاہیے, کیونکہ قوانین اس کی, آپ کے ملک کے قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں, تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے پھر ناجائز کہا جائے. کچھ کا اس طرح کا بھی خیال ہے, اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ مال نہیں ہے لہٰذا اسے, یہ ایسٹ نہیں ہے, یہ ورچوئل ایسٹ ہے, یہ کوئی فزیکل ایسٹ نہیں ہے, لہٰذا اسے جائز نہیں کہا جا سکتا. اس پہ بھی فتاوا موجود ہیں, اور یقیناً اس کا علماء کرام رائے نکالیں گے. لیکن ہم جائز ناجائز سے ہٹ کر لیگل انلیگل کی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس کئی لوگ آئے, کسی نے کہا جی کرپٹو کرنسی میں آپ انویسٹ کریں تو اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا. کسی نے یہ کہا, میرے دفتر میں بھی کئی لوگوں نے آ کے مجھے اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے فگر اور بریف دینے کی کوشش کی, اور بعد میں پتہ چلا کہ لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئے. وہ بھی ہمارے علم میں ہیں, وہ پھر پرچے بھی ان کے کھاتے میں پڑ گئے. تو میرا شروع سے ایک ہی سوال تھا, جائز ناجائز کی بحث تو بہرحال ہم کریں گے نا, وہ تو ویسے تو مسلمان پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ لیگل ہے کہ انلیگل, اس کا فریم ورک کیا ہے. یعنی اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کے آپ کے ساتھ فراڈ کمٹ ہو جاتا ہے تو آپ کریں گے کیا. تو اسی طرح امیزون کے بارے میں بھی میں نے کوئی اس کے حوالے سے بھی کچھ ورکشاپ لی, تو وہ بھی جب میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ پیچھے لیگل فریم ورک کچھ بھی نہیں ہے. پیسہ باہر ہے, آپ کا اسٹور باہر ہے, چیزیں باہر ہیں, اور باہر والا اگر کھا گئے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایسا کام کہ جس میں آپ کے کنٹریز کے لاز آپ کو سپورٹ نہ کرتے ہوں تو بہرحال اس کو کرنا پھر بیوقوفی ہے. تو اس وجہ سے ہم بچے رہے. لیکن اب پاکستان میں ورچوئل ایسٹس ایکٹ 2026 آ چکا ہے, اور اس کے تحت ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ہے جسے کہتے ہیں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی, پوارا. ویسے تو یہ پنجابی میں پواڑا ہوتا ہے, یہ نیا پواڑا کھلا ہے, تو یہ پوارا ہے, PVARA, پوارا, پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی پوارا. یہ پوارا قائم کر دی گئی ہے جو کہ ریگولیٹ کرتی ہے ان لاز کو, ان سسٹم کو, ان رولز اور ریگولیشن کو جو ریگارڈ کرتے ہیں, جو ریلیٹ کرتے ہیں کرپٹو کرنسی سے. اور کرپٹو کرنسی کیا ہے, اس کی کتنی اقسام ہیں, دنیا میں اس کی کیا لیگل ویلیو ہے, اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں گے. اگر آپ کو اس سبجیکٹ سے کوئی انٹرسٹ ہے, کوئی دلچسپی ہے, یا جاننا چاہتے ہیں, یا معلومات ہیں تو دینا چاہتے ہیں, ان بوتھ سچویشنز آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم بھی اپنی اویئرنیس کو بڑھانا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے جب کوئی لاز آتے ہیں تو پھر اس کے متعلق لٹیگیشن بھی آتی ہے, پھر اس کے متعلق مسائل بھی آتے ہیں, اس کے متعلق FIRs بھی ہوتی ہیں, کیس بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہ لا سمجھیے کہ کوئی نیا ہے, 2026 میں آیا ہے, ورچوئل ایسٹس ایکٹ 2026. تو اس میں اس حوالے سے ہم بھی اپنے نالج کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تاکہ, اور اس حوالے سے کوئی لٹیگیشن آپ کی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور اس میں ہم مزید اس لا کو ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ اس لا کو ہم ڈیفائن کریں, اور پھر اس کے جو ناجائز جائز والے معاملات ہیں اس میں بھی ہم انشاءاللہ علماء سے رجوع کر کے آپ کو ہم وہ معلومات بھی پرووائڈ کریں گے. اور آپ کو ورچوئل ایسٹس کے ساتھ, یا ورچوئل کرنسی کے ساتھ, یا کرپٹو کرنسی کے ساتھ, ویسے تو کوئی بہت ساری ورچوئل کرنسیز ہیں جس میں ون آف دیم از کرپٹو کرنسی. یہ اس کی ایک مطلب ایک برانچ ہے, یا ایک کہہ لیجیے کہ ایک اس کا نام ہے. اس کے علاوہ کئی اور کرپٹو کرنسیز دنیا میں چل رہی ہیں. تو یہ سارے ورچوئل ایسٹس ہوتے ہیں. یہ ورچوئل ایسٹس جو ہیں وہ اس کی لیگل حیثیت کیا ہے, ہم اس کو بیان کریں گے, اور شرعی حیثیت کے لیے انشاءاللہ بہت جلد کسی منجھے ہوئے مفتی کو ہم اپنے چینل میں انشاءاللہ انوائٹ کریں گے, اور اس کی شرعی حیثیت پہ بھی بات کریں گے. ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.